محترم صدر، محترم وائس چانسلر صاحب، محترم مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل لا کا لفظ یا اصطلاح عام طور پر بین الاقوامی کے لفظ سے اردو میں مستعمل ہوا ہے۔ اس کے باوجود میں نے عمداً بین الممالک کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی وجہ میں اولاً عرض کر دوں۔ یہ قانون اصل میں سلطنتوں کے آپس کے تعلقات کے متعلق ہوتا ہے، حالت جنگ میں بھی اور حالت امن میں بھی، اور سلطنت کے باشندوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی دو قوموں کے درمیان کے تعلقات سے اس میں بحث نہیں ہوتی، بلکہ دو مملکتوں، دو سلطنتوں کے تعلقات سے بحث ہوتی ہے۔ اس لیے مملکت کی جمع ممالک شاید زیادہ موضوع ہوگا، اور اسی لیے میں اردو میں بین الممالک کی اصطلاح کو پسند کرتا ہوں، بین الاقوامی کو نہیں۔ عربی میں آج کل اس کے لیے بین الملل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو اسی غلطی پر مبنی ہے کہ قوموں سے بحث ہوتی ہے، مملکتوں سے نہیں۔ لیکن کبھی کبھی عربی میں بین الدول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے، دولت مملکت کے معنی میں۔ بہرحال اس مختصر توضیح کے بعد اصل موضوع پر کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اور جس طرح کل کے مضمون کے متعلق میں نے عرض کیا تھا، اصول فقہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں، اسی طرح آج کا موضوع بھی قانون بین الممالک ایک ایسا علم ہے جو مسلمانوں ہی کا رہین منت ہے، اور مسلمانوں ہی نے سب سے پہلی دفعہ اس کو وجود بخشا ہے۔ یہ ذرا عجیب سا دعویٰ ہے، اس لیے کہ جب اس قانون کا تعلق دو خود مختار سلطنتوں کے باہمی تعلقات سے متعلق ہے، اور خود مختار سلطنتیں آج سے نہیں بلکہ ہزارہا سال سے انسانی سماج میں موجود ہیں، ان میں جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، ان کی آپس میں پرامن تعلقات بھی رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ انٹرنیشنل لا مسلمانوں کا رہین منت ہے، مسلمانوں نے اس وجود بخشا ہے، تھوڑی سی توجیہ کا محتاج ہے۔ اصل میں اگر ہم اس علم کے آغاز پر غور کریں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا آغاز سلطنتوں سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے ایک زمانوں میں افراد سے ہونا چاہیے۔ ہر فرد اپنی جگہ خود مختار ہوتا ہے، ایک فرد کے تعلقات دوسرے کے ساتھ، یہ اس قانون کے اساس کی ابتدا میں ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنی علمی ضرورتوں سے اس کو افراد کے تعلقات سے بحث میں نہیں لاتے ہیں، اور ذرا اور بعد کے زمانے سے شروع کرتے ہیں۔ افراد کے بعد کنبوں اور خاندانوں کا زمانہ آتا ہے۔ ایک کنبے یا ایک خاندان کے تعلقات دوسرے کنبے یا دوسرے خاندان سے ہوں، یہ بھی ایک معنی میں انٹرنیشنل چیز ہی بن جاتی ہے، جبکہ ہر کنبہ اپنی جگہ خود مختار ہو اور دوسرا کنبہ بھی مساوی خود مختاری کا حامل ہو، تو ان کے تعلقات اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت اتنی اہم نہیں ہے جتنی اس علم کے شایان شان ہو۔ اس کے بعد کا زمانہ شروع ہوتا ہے قبیلوں کا۔ ایک قبیلے میں بہت سے خاندان ہوتے ہیں، اور ہم تاریخ میں دیکھتے رہے ہیں کہ قبیلے خود مختار رہتے ہیں۔ مثلا اسلام سے پہلے عرب میں ہر قبیلہ اتنا ہی خود مختار ہوتا تھا جتنا آج کل کی بڑی سے بڑی سلطنتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ نہ صرف حالت امن کے تعلقات میں بلکہ حالت جنگ میں بھی خود مختاری برتتا تھا۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر اعلان جنگ کر سکتا تھا، اس سے صلح کر سکتا تھا، اس سے معاہدے کر سکتا تھا، غرض وہ تمام کام انجام دے سکتا تھا پرانے زمانے میں، جو اب ایک مملکت، ایک سلطنت کے امتیازات میں ہم شامل سمجھتے ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے اہل علم قبائلی دور کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت پرانی چیز ہے،
اور اس کا آغاز کرتے ہیں مملکت سے، چاہے وہ چھوٹی ہو۔ چنانچہ آپ واقف ہوں گے سب سے پہلے مملکت ایک شہر کی صورت میں وجود میں آتی ہے، سٹی اسٹیٹ۔ غالباً فرنگی مؤلف اس کو سٹی اسٹیٹ سے اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں یونان میں شہری مملکتیں ہی پائی جاتی تھی، سٹی اسٹیٹس ہی، اور ان میں آپس میں جنگیں بھی ہوتی تھیں، آپس میں پرامن تعلقات بھی رہا کرتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، اگر اسلام سے بہت پہلے یونان میں سٹی اسٹیٹس کا وجود تھا اور ان کے تعلقات سے مغربی اہل علم انٹرنیشنل لا کی تاریخ میں بحث کرتے ہیں، تو وہ صرف یونان سے مخصوص چیز نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر حصے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ عرب میں بھی قبل اسلام سٹی اسٹیٹس کا وجود نظر آتا ہے۔ عرب میں قبیلے بھی تھے اور شہر بھی تھے۔ یہ فرق عرب میں جو اسلام کا گویا کہنا چاہیے کہ ایک ابتدائی ماخذ تھا، وہاں قبیلے خانہ بدوش آبادیوں پر مشتمل تھے۔ ان کے پاس کوئی ایسی بستی نہیں ہوتی تھی جہاں وہ سال کے 12 مہینے رہیں۔ اس کے برخلاف شہر تھے جہاں کے رہنے والے خانہ بدوشی کی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ تو عرب میں ہم کو وقت واحد میں شہری مملکتیں بھی ملتی ہیں اور خود مختار قبیلے بھی ملتے ہیں۔ غالباً یونان میں بھی ایک زمانے میں ایسا رہا ہوگا، لیکن جس زمانے کی حالات سے ہمارے مؤلف بحث کرتے ہیں وہاں شہری مملکتیں تھیں، یعنی آبادی بستیوں میں رہتی تھی۔ بہرحال ہمارے علم کا آغاز اس دور سے ہوتا ہے جب انسان فرد سے گزر کر، کنبے اور خاندان سے گزر کر، قبیلے سے بھی گزر کر اس سے زیادہ ایک وسیع تر یونٹ میں یعنی شہری مملکتوں میں بسنے لگا تھا۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر صرف فرد کا معاملہ ہو فرد کے ساتھ تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اس علم کی تاریخ میں 2 ٹینڈنٹیز دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ فرد چونکہ تنہا کمزور ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی اور فرد کے ساتھ شامل ہو کر اپنے کو ایک حد تک اپنے دشمنوں کے مقابلے محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ مرد اور عورت 2 مل کر ایک کنبہ بنتے ہیں تاکہ اپنے فرائض منصبی کی تقسیم بھی کریں، اور تنہا کی جگہ 2 آدمی ہوں تو دشمن کا، چاہے وہ فطرت کا کوئی مظاہرہ ہو یا اپنے ہم جنس انسان ہو یا کوئی جانور ہو وحشی، اس سے مقابلے کی ان میں قوت آتی ہے۔ اس کے بعد جب افراد کو بھی محسوس ہوا کہ مجھ 2 آدمی کو دوسرے 2 آدمی شکست دے سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ طاقتور ہیں، تو آدمی نے سوچا کہ بہتر ہو کہ ہم بجائے ہر زوج کے یعنی مرد اور عورت کے بڑے کنبے میں رہیں تاکہ دوسرے 2 فرد سے ہم مقابلہ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ اس طرح کنبہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ کنبے بھی بہت کمزور ہیں اور ایک کنبے کا مقابلہ دوسرے کنبے سے اگر ہو تو بعض وقت مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کنبے سے بھی بڑی چیز یعنی قبیلے میں رہنا پسند کیا گیا۔ اور یہ ٹینڈنسی کہ ہمیشہ اپنی تعداد کو بڑھایا جائے، یہ ایک پہلو ہے انٹرنیشنل لا کا اور انسانیت کا، اور اسی لیے کنبوں سے گزر کر قبیلوں میں اور قبیلوں سے بھی گزر کر شہری مملکتوں میں انسان بسنے لگا، کیونکہ ایک شہر میں کئی قبیلے رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ کسی تنہا قبیلے کے مقابلے میں اپنے آپ کو محفوظ بھی پاتا تھا، اور شہر کے اطراف مثلا فصیل وغیرہ بنا کر وہ اپنی حفاظت کا انتظام کرتا اور زیادہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ اس زمانے میں یعنی یونان کی تاریخ میں شہری مملکتوں کے تعلقات میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے جس کی بنا پر میں اس کو انٹرنیشنل لا قرار دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ وہ یہ کہ یونان کے باشندے
جو سب ایک ہی نسل کے تھے، سب ایک ہی زبان بولتے تھے، سب ایک ہی مذہب رکھتے تھے، لیکن الگ الگ شہروں میں رہتے اور ہر شہر دوسرے سے خود مختار ہوتا اور آپس میں لڑائیاں جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ان یونانیوں کے زمانے میں، جیسا کہ فرنگی مولوی بیان کرتے ہیں، اگر کوئی معین قواعد تھے اجنبیوں سے برتاؤ کے لیے تو وہ محدود تھے ہم نسل لوگوں یعنی یونانیوں کے متعلق۔ ایک یونانی شہر جو خود مختار مملکت کی صورت رکھتا، دوسرے یونانی شہر کے تعلقات میں چند معین قواعد پر عمل کرتا اور باقی ساری دنیا کے متعلق سوائے ثوابدید کے کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کبھی کچھ برتاؤ ہوتا، کبھی کچھ اور کوئی اس سے باس پرس کا حق نہیں رکھتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں قانون کی اگر یہ معنی ہے کہ وہ کوئی معین قاعدہ ہو جس پر انسان عادتاً ہمیشہ عمل کرتا ہے، تو یونانی انٹرنیشنل لا میں خامی یہ تھی کہ وہ صرف ایک محدود تعداد کے انسانوں سے متعلق تھا اور باقی ساری دنیا کو وہ وحشی قرار دے کر، باربیرین قرار دے کر ان کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ کسی معینہ قاعدے پر عمل کرے۔ یہ معینہ قاعدے جو ہم وطن یعنی ہم نسل لوگوں کے متعلق تھے، وہ بھی آج ہمیں وحشت کے حامل نظر آئیں گے، لیکن بہرحال وہ معینہ قاعدے تھے۔ اسی بنا پر اس کو ہم ایک اساس کے طور پر قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کے آغاز میں قدیم ترین مثالیں ہم کو یونان کی ملتی ہیں، جہاں خود مختار شہری مملکتیں چند معینہ قواعد پر حالت امن اور حالت جنگ میں عمل کرتی تھیں دوسرے مماثل خود مختار شہری مملکتوں کے سلسلے میں۔ اس کے بعد فرنگی مؤلف بیان کرتے ہیں کہ رومی دور آیا۔ رومی دور میں شہری مملکتیں باقی نہیں رہی تھیں، اگرچہ کہ آغاز ہوا تھا شہر روما سے جو ایک ہی خود مختار شہر تھا، لیکن جس دور سے ہمیں بحث ہے رومن ایمپائر، اس وقت وہ ایک بڑی سلطنت بن چکی تھی جو یورپ کے علاوہ جلدی ہی شمالی افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں پر پھیل گئی تھی۔ اس وقت جنگ بھی ہوتی رہی اور پرامن تعلقات بھی ہوتے رہے۔ اس دور کو بھی میں انٹرنیشنل لا کے لیے موضوع نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرنگی مؤلفوں کے بیان کے مطابق رومی سلطنت اگر جنگ یا امن کے زمانے میں معین قواعد پر عمل کرتی تو ساری دنیا کے متعلق ایسا نہیں تھا، بلکہ ان سلطنتوں کے ساتھ جس کے اس کے ساتھ معاہدے رہے ہوں۔ ایک سلطنت سے ہمارے تعلقات پیدا ہوئے، دوستانہ اور معاہدہ ہوا، پھر بعد میں کسی وجہ سے جنگ چھڑی تو وہ اس قابل سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ معینہ قواعد پر عمل کیا جائے اور باقی دنیا کے لیے کوئی قاعدہ نہیں تھا، وہاں صرف ثوابدید پر عمل ہوتا تھا۔ یہ معینہ قواعد ایک مثال سے شاید آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ کس طرح ہوتا تھا۔ ابتدائی زمانے میں جنگ سے پہلے اعلان جنگ کی ضرورت سمجھی جاتی تھی، اور اعلان جنگ کا طریقہ یہ تھا، اس زمانے میں آج کل کی طرح کی ہوائی جہاز اور موٹر کار وغیرہ تھے نہیں، تو فوج روانہ ہوتی، دشمن کی سرحد پر پہنچتی اور ایک پادری یا ایک مذہبی پجاری ایک نیزہ دشمن کی سرزمین میں پھینکتا اور یہ اعلان جنگ سمجھا جاتا اور اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی۔ بعد کے زمانے میں جب رومن امپائر بہت وسیع ہو گئی اور دشمن کی سرحد تک پہنچنے کے لیے دنوں اور ہفتوں سفر کی ضرورت ہونے لگی، تو ان پادریوں یا پجاریوں کو شہر روما سے وہاں تک جانے میں زحمت محسوس ہونے لگی۔ اس کا انہوں نے ایک حل سوچ لیا۔ شہر روما کے سرکاری خزانے میں مختلف ملکوں کی مٹیاں تھیلوں میں بھر کر رکھ لی گئیں، اور اعلان جنگ کی ضرورت ہوتی تو اس خاص شہر کا تھیلا نکالا جاتا
اور پادری صاحب نہایت ہی متانت کے ساتھ اس میں اپنا نیزہ گاڑ دیا کرتے تھے اور یہ اعلان جنگ ہو جاتا تھا۔ برس قسم قسم کی چیزیں انسانی تاریخ میں ملتی ہیں، لیکن میرے موضوع کے سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ رومن پیریڈ کو بھی ہم انٹرنیشنل لا کے لیے موضوع قرار نہیں دیتے، کیونکہ ان کا قانون اگرچہ جنگ اور امن کے تعلقات کے متعلق تھا، لیکن وہ اسے ساری دنیا پر برتتے نہیں تھے بلکہ چند معین مملکتوں کے متعلق۔ اس سلسلے میں انگلستان کا مشہور مؤلف انٹرنیشنل لا کے سلسلے میں اوپن ہائم گزرا ہے، اس کی ایک بہت ہی ضخیم کتاب انٹرنیشنل لا کی ہے۔ اس کے شروع میں کچھ تاریخی بحث بھی ہے، اور وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ رومن پیریڈ میں غیر ممالک کے ذکر کی دیر از نو نیڈ اینڈ نو روم، یعنی اس بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو مبنی کرتا ہے اس رومی نظریے پر، یعنی اس ادعا پر کہ دنیا رومیوں کا کرہ ہے، عرف رومانوس، دنیا رومیوں کی چیز ہے، تو کوئی اپنے گھر کے اندر انٹرنیشنل لا کا استعمال نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ رومن پیریڈ میں حقیقی معنوں میں انٹرنیشنل لا دیگر ممالک کے تعلقات کے سلسلے میں اس کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، سب ہمارے ہی ماتحت لوگ ہیں، چاہے وہ ہماری اطاعت نہ کرتے ہوں لیکن ہیں وہ ہمارے ہی ماتحت۔ اس کے بعد یکایک 1000 سال کی جست لگا کر یورپی مؤلف بیان کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا شروع ہوتا ہے مثلاً 14ویں 15ویں صدی عیسوی میں یورپ میں، اور اس دوران میں گزرا ہے اسلامی دور، اس کا کوئی ذکر وہاں نہیں آتا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ماڈرن انٹرنیشنل لا، جس کو ہم وکٹوریا اور اسی طرح کے مؤلفوں سے شروع کرتے ہیں، اس کو بھی میں انٹرنیشنل لا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں سن 1856 تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1856 تک ان یورپی مؤلفوں کے نزدیک معینہ قاعدوں پر اگر عمل کیا جانا چاہیے تو عیسائی سلطنتوں کے آپس کے تعلقات میں، غیر عیسائی سلطنتوں کے لیے ان قواعد پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ 1856 میں پہلی مرتبہ مجبوراً یورپی عیسائی سلطنتوں نے اعتراف کیا کہ اس قاعدے کا اطلاق ایک غیر عیسائی سلطنت یعنی ترکی کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد تقریباً 60-70 سال کا پھر وقفہ پڑا، اور دوسری سلطنت جس کو یورپین کمیٹی نے انٹرنیشنل لا کے قواعد کے اطلاق کا اہل سمجھا وہ جاپان تھا، جب اس نے روس کو شکست دی 1905 کی جنگ میں۔ پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے، اس وقت تک کچھ اور سلطنتوں کو بھی اس کا اہل سمجھا گیا۔ پھر لیگ آف نیشن قائم ہوئی، تو پہلی جنگ عظیم کے بعد جس میں کچھ شرطیں تھیں، ان شرطوں کے پورے کرنے پر کسی سلطنت کو رکن بنایا جاتا تھا، اور اب دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس میں بھی ہر مملکت کو اپنی ذاتی یا حیثیت میں رکن نہیں بنایا جاتا، جب تک کہ کم سے کم 2 سلطنتیں جو پہلے ہی سے یونائٹڈ نیشن کی ممبر ہیں سفارش نہ کریں اور یہ اطمینان نہ دلائیں کہ یہ واقعی متمدن سلطنتیں ہیں، انٹرنیشنل لا پر عمل بھی کرتی ہیں اور اس کی مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل لا پر عمل کیا جائے۔ ان حالات میں مجھے اپنے ابتدائی ریمارک پر رجوع کرنا ہے کہ انٹرنیشنل لا اس معنی میں کہ وہ واقعی ساری دنیا پر اس کا اطلاق ہوتا ہو، چند معین انسانوں کے متعلق نہیں۔ اس کا آغاز مسلمانوں سے ہوا، اور شاید اب بھی مسلمانوں ہی کے ہاں وہ قانون ہے، کسی اور کے پاس تاحال نہیں آیا ہے۔ اس معنی میں کہ اس وقت مثلاً یونائٹڈ نیشن کا ممبر بننا، جیسا میں نے بھی آپ سے بیان کیا، ہر سلطنت کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ 2 اور سلطنتیں اس کی سفارش نہ کریں
دو اور سلطنتیں اس کی ذمہ داری نہ لیں کہ واقعی ایک متمدن سلطنت ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی تصور یہ رہا ہے کہ دشمنوں سے تعلقات دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اسلام اور کفر، دارالاسلام اور دارالکفر۔ دارالکفر کا مطلب یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک، ان میں یہ فرق نہیں تھا کہ کون متمدن ہے اور کون وحشی، اس میں یہ فرق نہیں تھا کہ وہ ہمارے معیار کے قواعد پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ ہم دیکھیں گے بعد میں شاید، اگر دشمن ہمارے ساتھ خلاف انسانیت برتاؤ بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ اپنے قواعد پر عمل کریں گے، انسانیت کا برتاؤ کریں گے اور اس کے ساتھ مماثل برتاؤ نہیں کریں گے۔ ان حالات میں مجھے اس کے کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ انٹرنیشنل لا جو حقیقت میں انٹرنیشنل ہو اور لا بھی ہو اور انٹرنیشنل بھی ہو، یہ مسلمانوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا آغاز کس طرح ہوا اور چیزوں کی طرح سے یہ بھی رسول اکرم کی سیرت پر مبنی ہے، کیونکہ جب مکہ معظمہ میں اسلام شروع ہوا تو ابتداً اس میں ایک عملی دشواری تھی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی علیحدہ مملکت نہیں تھی، وہ شہر مکہ ہی میں رہتے تھے، اور ہم اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ایک مملکت کے اندر ایک مملکت، اسٹیٹ ان اسٹیٹ کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی مسلمانوں کی آبادی شہر مکہ میں تو تھی لیکن شہر مکہ کے پرانے نظام کے تحت نہیں تھی، یعنی شہر مکہ کا جو حاکم تھا اس کی وہ اطاعت نہیں کرتے تھے، شہر مکہ کے جو قوانین تھے اس کی وہ اطاعت نہیں کرتے تھے، اور اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے سردار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے، اور ان کا اپنا علیحدہ قانون تھا اور ان کی اپنی علیحدہ تنظیم تھی۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اسلام کے آغاز پر شہر مکہ ایک واقعی شہری مملکت کی حیثیت رکھتا تھا۔ عرب میں جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کچھ آزاد قبیلے تھے جو خانہ بدوش لوگوں پر مشتمل تھے، لیکن کچھ شہر بھی تھے۔ ایسے شہروں کے حالات پر اب تک کم کام کیا گیا ہے، کچھ طائف کے متعلق، کچھ مکے کے متعلق چیزیں تحریر ہوئی ہیں، لیکن اور بھی شہر تھے، مثلاً شہر مدینہ کے حالات پر قانونی نقطہ نظر سے میری نظر سے کوئی چیز اب تک گزری نہیں، بہت کم چیزیں ملکی اسلام کے پہلے کے متعلق۔ اسی طرح یمن میں شہر تھے، شمالی عرب میں دومت الجندل وغیرہ شہر تھے، اس بحث کو میں چھوڑتا ہوں۔ شہر مکہ میں جب اسلام کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کی حیثیت ایک مملکت در مملکت کی تھی، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں چند ہی ہفتوں کے اندر مسلمانوں نے ایک مملکت قائم کر دی جس کا دستور بھی ہم تک پہنچا ہے، اور جو ایک مثال ہے اس امر کی کہ مملکت کس طرح قائم ہوتی ہے، اور پرانی سلطنتوں کے متعلق میں بالکل معلوم نہیں کہ وہاں مملکت کس طرح قائم ہوئی۔ کچھ ذکر کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ فلاں شہر کا حکمران فلاں شہر کے بادشاہ نے یوں کیا اور بس، لیکن اس کا آغاز بالکل نہیں معلوم ہوتا۔ شہر مدینہ کے متعلق ہمیں معین طور سے تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس شہر میں قبیلے بستے ہیں جن میں آپس میں لڑائی بھاڑائی کا سلسلہ تقریباً 120 سال سے جاری ہے، اور کوئی مرکزیت اور کوئی تنظیم اور کوئی بادشاہت وہاں بالکل نہیں پائی جاتی۔ تو حضور کی تجویز پر مقامی باشندوں اور قبیلوں نے قبول کیا کہ زیادہ تر دفاعی اغراض کے لیے اور کچھ عدلی اغراض کے لیے اپنے آپ کو منظم کر لیں اور اپنے آپ کے لیے ایک سردار کو منتخب کریں۔ یہ سوال پیدا ہوگا کہ رسول اکرم کو اس کا سردار کیوں بنایا گیا جبکہ مسلمان وہاں اکثریت میں نہیں تھے، اور وہاں مسلمان بھی تھے، مدنی مسلمان انصار، مکی مسلمان مہاجر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ مشرک عرب بھی جو مدینے کے تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی وہاں موجود تھے، یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی وہاں پائے جاتے تھے۔ اس تنوع اور
باہمی اختلاف کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کو اس کا سردار منتخب کیا گیا، قبول کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ شہر مدینہ کے قبیلوں میں آپس میں سخت لڑائی جھگڑے تھے، اس لیے یہ عملاً ناممکن تھا کہ الف قبیلے کے کسی شخص کو سردار بنایا جائے تو دوسرے قبیلوں کے لوگ اسے قبول کریں، بے کو کیا جائے تو الف قبول نہیں کرتا، الف کو لیں تو جیم قبول نہیں کرتا۔ ان حالات میں انہیں مناسب یہ معلوم ہوا کہ کسی اجنبی کو سردار بنا لیں۔ غالباً یہ وجہ تھی جس کے تحت رسول اکرم کو سردار منتخب کر لیا گیا، اور سردار کے اور رعیت کے، حکمران اور رعایا کے حقوق اور فرائض دونوں کافی تفصیل کے ساتھ ایک دستاویز میں لکھے گئے، جسے ہم شہری مملکت مدینہ کا دستور کہہ سکتے ہیں، اور وہ دستور ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں اندرونی انتظامات کے متعلق کافی تفصیل سے احکام دیے گئے ہیں، اور مذہبی آزادی کا بھی اس میں تفصیل سے ذکر ہے، اور دفاع کے انتظامات کا بھی ذکر ہے، جنگ وغیرہ کے قانون سازی کے متعلق۔ بہرحال جب یہ مملکت قائم ہو گئی تو بہت جلد مسلمانوں کو جنگوں سے دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں مکے والوں کا یعنی شہری مملکت مکہ کا مسلمانوں کی اس شہری مملکت مدینہ سے مقابلہ ہوا میدان جنگ بدر میں۔ انٹرنیشنل لا میں چونکہ عموماً 2 ہی چیزوں سے بحث ہوتی ہے، اجنبیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات حالت جنگ میں یا حالت امن میں۔ تو حالت امن کے چند مہینے رسول اکرم کو ملے، اس کے بعد یہ جنگ پیش آئی، تو انٹرنیشنل لا کا دوسرا جز یعنی حالت جنگ کے قواعد، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ کے طرز عمل سے نظیریں ملنے لگتی ہیں، یعنی اعلان جنگ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یعنی جنگ میں صرف بالغ مردوں کو جو مقابلہ کرتے ہیں ہتھیار اٹھا کر قتل کیا جائے، یا اس کے ہر فرد کو، عورت کو بھی، بچے کو بھی، غلام کو بھی، بیمار کو بھی قتل کر سکتے ہیں یا نہیں قتل کر سکتے ہیں، صرف میدان جنگ میں قتل کیا جائے یا میدان جنگ کے باہر بھی اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مثلا اگر دشمن کے آدمیوں کو ہم گرفتار کر لیں جنگ میں، تو ان جنگی قیدیوں سے کیا برتاؤ کیا جائے، کیا انہیں قتل کیا جائے، کیا انہیں مفت رہا کیا جائے، کیا انہیں فدیہ لے کر رہا کیا جائے، کیا انہیں تبادلہ اسیراں کے طور پر ہمارا جو قیدی اس کے پاس ہے اس کے معاوضے میں اس کے قیدی کو جو ہمارے پاس ہے رہا کریں وغیرہ۔ اس طرح کے 20 تفصیلیں جو قانون جنگ سے متعلق ہیں، اس کے لیے رسول اکرم کا طرز عمل مسلمانوں کے لیے نظیر بنتا گیا، کبھی تو قولی حدیث کے ذریعے سے اور کبھی فعلی حدیث کے ذریعے سے۔ بہرحال دونوں ذریعوں سے اسلامی قانون بنتا گیا، اور انٹرنیشنل لا کا اسلامی تصور وجود میں آ گیا، اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کا کوئی امتیاز نہیں تھا کہ غیر مسلم اجنبی کس مذہب کا ہے، یہودی ہے، بت پرست ہے، لامذہب ہے، اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا، سب کے ساتھ معینہ قواعد تھے۔ مثلا اعلان جنگ کی ضرورت ہے تو یہ اعلان جنگ اس سلطنت کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا جس کا کوئی مذہب ہے، اس سلطنت کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا جو بت پرست ہے، اس سلطنت کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا جو کسی چیز کے قائل نہیں ہے وغیرہ۔ ان تفصیلوں میں اس وقت جا نہیں سکتا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کس کس چیز کے متعلق کیا کیا احکام دیے جاتے تھے، بلکہ میں آگے بڑھتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی اسلامی انٹرنیشنل لا کے اکثر قواعد کو معین اور مدون کرنے حسب معمول کچھ قرآن کی طرف دیکھتے، قرآنی احکام کا ذکر کرتے، ورنہ فوراً رسول اکرم کے طرز عمل کو بحث میں لاتے اور کہتے کہ فلاں موقع پر رسول اللہ نے یوں کیا تھا، لہذا وہ اسلامی قانون ہے۔
اسلامی انٹرنیشنل لا بنتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ذریعے سے. کہنا چاہیے کہ تقریباً کامل کا کامل مدنی زندگی سے متعلق ہے. مکی زندگی کے طرف ہم کم ہی رجوع کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مملکت در مملکت کی حیثیت رکھتی ہے. اولاً اس زمانے میں جنگ بھی نہیں ہوئی، چاہے مسلمانوں کو اذیت دہی کے سلسلے میں قتل کیا جاتا رہا لیکن جنگ نہیں ہوتی تھی. اسی طرح بعض مسلمانوں نے مشرک اہل مکہ کو قتل بھی کیا لیکن انفرادی طور پر کوئی جنگ کے ذریعے سے نہیں ہوا. اس کے بعد مسلمانوں میں فقہ کی ترقی ہوئی جس کا کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پرسوں شاید. رفتہ رفتہ جب مسلمان علماء فقہ پر کتابیں لکھنے لگے تو ان کا تصور مغربی تصور کے مقابلے میں بہت وسیع رہا. یعنی کسی بھی مغربی قانونی کتاب کو، مجموعہ قوانین کو اٹھا کر آپ دیکھیں، ان میں عبادات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. ان میں ذکر ہوتا ہے معاملات کا، ان میں ذکر ہوتا ہے قانون تعزیرات کا، اس میں ذکر ہوتا ہے وراثت وغیرہ کا. مسلمانوں نے اپنے قانون کو زیادہ جامع بنانے کے لیے پہلے ہی دن سے اس کو دین اور دنیا دونوں کا حامل بنایا اور اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عبادتوں کا بھی ذکر کیا اور اس میں تجارتی معاملات کا بھی ذکر کیا اور اس میں سزاؤں اور قانون تعزیرات کا بھی ذکر کیا، وراثت کا بھی ذکر کیا اور میری آج کی ضرورتوں کے لیے عرض کرنا ہے اس میں انٹرنیشنل لا کا بھی ذکر کیا. ایک معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان فقہا کا تصور یہ رہا کہ انٹرنیشنل لا کوئی انٹرنیشنل چیز نہیں ہے بلکہ ہماری ہی چیز ہے. ہماری چیز اس معنی میں کہ جس قاعدے پر میں عمل کروں اجنبی ممالک سے تعلقات میں، حالت جنگ ہو یا حالت امن، وہ ہے میرا انٹرنیشنل لا. یہ نہیں کہ اس کو اوروں کے مشورے سے، اوروں کی رضامندی سے مدون کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ ان کا تصور نہیں تھا. بلکہ اسلامی انٹرنیشنل لا اسلامی انٹرنل لا کا ایک جز تھا. اس لیے یہ ناگزیر بات تھی کہ مسلمان فقہا جب مجموعہ قوانین مدون کرنے لگے تو وہ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ، معاملات کے ساتھ ساتھ، زواجر اور وراثت وغیرہ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لا کا بھی ذکر کرنے لگے اور اس کو بظاہر انہوں نے سیر کا نام دیا. میں بظاہر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس اس حالیہ زمانے تک پہنچی ہوئی جو قدیم ترین فقہ کی کتاب ہے وہ امام زید ابن علی کی کتاب المجموع فی الفقہ ہے. زید جو زیدیہ فرقہ ہے اس کے بانی ہیں اور یہ امام حسین کے پوتے ہیں. امام زین العابدین کے بیٹے زید ابن علی ابن حسین بہت بڑے عالم تھے. میں نے ان کی طرف ایک گزشتہ لیکچر میں اشارتاً ذکر بھی کیا ہے اور انہوں نے المجموع فی الفقہ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، جو فقہ کی ایک کتاب ہے، اس میں انٹرنیشنل لا کا باب کتاب السیر کے نام سے دیا ہے. سیر جمع ہے لفظ سیرت کی اور سیرت کے معنی جو مشہور حنفی امام سرخسی نے اپنی کتاب المبسوط میں لکھا ہے، اس سے مراد حکمران کا وہ طرز عمل ہوتا ہے جو اجنبیوں سے حالت جنگ اور حالت عمل میں ملحوظ رہتا ہے. اور اس میں وہ اضافہ کرتے ہیں کہ غیر مملکت کے لوگ ہی نہیں، ہماری مملکت کے اندر کے باشندوں میں سے بھی کم از کم دو کے متعلق اس کا اطلاق ہوگا. ایک تو مرتدوں کے متعلق اور دوسرے باغیوں کے متعلق. تو اسلامی تصور انٹرنیشنل لا کے متعلق ذرا زیادہ وسیع ہے اس تصور کے مقابلے میں جو آج کل مغرب میں پایا جاتا ہے. بہرحال امام زید ابن علی نے پہلی مرتبہ سیر کی اصطلاح اس کے متعلق استعمال کی اور اس وقت سے لے کر
آج تک کہنا چاہیے عملاً کبھی اس سے اختلاف نہیں کیا گیا، اور ہر مؤلف حنفی، شافعی، مالکی، شیعی وغیرہ وغیرہ سبھی یہی لفظ استعمال کرتے رہے، اور سیر کے معنی اب ہیں ہمارے لیے انٹرنیشنل لا۔ ایک واحد استثناء اور نامکمل استثناء میں کہوں گا، وہ اس فرقے سے متعلق ہے جسے ہم لوگ خوارج کا نام دیتے ہیں، مگر یہ ایک طعن آمیز کلمہ ہے جسے وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اس طرح اور فرقوں کے متعلق بھی دوسرے فرقے والے نامناسب اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سنیوں میں اس فرقے کے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے نام دیتے ہیں، کبھی تو اباضی کہتے ہیں، کبھی نصری کہتے ہیں وغیرہ۔ خیر اس سے مجھے اس سے بحث نہیں۔ اس مذہب کی فقہ کی کتاب میں جو بڑی دشواری کے بعد میں نے حاصل کی، اس کو بجائے کتاب السیر کے کتاب الدماء یعنی خونوں کا قانون، کیونکہ خون ریزی سے جنگ سے بحث ہوتی ہے تو کتاب الدماء کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس کی مزید تحقیق کی، تاریخ تو معلوم ہوا کہ جو کتاب میرے پاس ہے وہ ایک ہم عصر مؤلف کی کتاب ہے جس کا حال میں انتقال ہوا۔ اس نے اپنے کتاب کے معلومات خاص کر اس کتاب الدماء یعنی انٹرنیشنل لا کے متعلق ایک 5ویں صدی ہجری کے قدیم تر مؤلف کی کتاب سے اخذ کر کے لکھا ہے، اور وہ پرانا مؤلف اس کو سیر الدماء کا نام دیتا ہے۔ وہی سیر کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو وہ ملاتا ہے دماء یعنی خون کے ساتھ، سیر الدماء یعنی خونوں کے متعلق طرز عمل، تو وہ بھی سیر ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے حالیہ مؤلفوں نے سیر کے لفظ کو ذرا بوجھل پایا، اسے حذف کر دیا، صرف کتاب الدماء رکھ دیا ہے۔ یہ قدیم ترین کتاب ہے جو انٹرنیشنل لا کے متعلق ہمیں ملتی ہے۔ قدیم ترین کتاب اس معنی میں کہ وہ قدیم ترین کتاب جس میں انٹرنیشنل لا کا ذکر ہے وہ امام زید بن علی کی ہے۔ ان کی وفات سن 120 ہجری میں ہوئی، اور ایک معنی میں وہ امام ابو حنیفہ کے استاد سمجھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اموی سلطنت کے خلاف سر اٹھایا، بغاوت کی جائز وجوہ سے، لیکن ان کے ساتھی ان کا اچھی طرح سے ساتھ دینے کے قابل نہ تھے، ڈیزرٹ کرتے رہے، بالآخر وہ گرفتار ہوئے، انہیں قتل کر دیا گیا سن 120 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے سن 150 ہجری میں۔ یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ کس تاریخ کو، لیکن غالباً ان دونوں تاریخوں کے مابین سن 120 ہجری اور 150 ہجری کے مابین کسی تاریخ کو انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب السیر۔ اس کی تاریخ دلچسپ ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ فقیہ ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر ساری تدبیریں، کوششیں ناکام ہو جائیں تو اسلامی سلطنت کے مسلمان حکمران کے خلاف بھی تلوار لے کر مقابلہ بغاوت کی جا سکتی ہے۔ دوسرے فقہا اس طرح کا فتویٰ دینے سے جھجکتے رہے، بلکہ امام ابو حنیفہ نے جب فتویٰ بھی دیا تو اس کی تردید کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی۔ بہرحال امام ابو حنیفہ اپنے آپ کو مبنی کرتے ہیں اس حدیث پر، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر کوئی مسلمان کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے بزور بدل دے، اصلاح کرے۔ اگر بزور بدلنے کا اس کے لیے امکان نہ ہو تو کم از کم زبان سے اس کے بدلنے کی کوشش کرے، سمجھائے، گالی گلوچ ہی بھی دے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چل سکتا، اس کا بھی امکان نہیں ہے، زبان کھولے تو اس کی جان جاتی ہے، تو کم از کم دل ہی میں اس کو برا سمجھے۔ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھ کر دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو وہ اچھا مسلمان نہیں۔ کم از کم دل میں برا سمجھنا یہ اضعف الایمان ہے، ضعیف ترین ایمان ہے جسے ایمان کہا جا سکتا ہے۔
یہ امام ابو حنیفہ کا استدلال تھا۔ دوسرے ائمہ جو اس کے خلاف رائے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بغاوت نہیں کی جانی چاہیے، ان کا استدلال ایک دوسری حدیث تھی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ اگر حکمران تمہارے ساتھ عدل کرتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر تم پر ظلم کرتا ہے تو صبر کرو۔ تو ایک معنی میں دو متضاد حدیثیں ملتی ہیں، اگرچہ کہ ان میں تضاد نہیں ہے، ہر ایک کا کانٹیکسٹ جدا جدا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت ہر چھوٹی سی بات پر حکومت کے خلاف بغاوت کرو، وہ شرط لگاتے ہیں اگر ساری کوششیں پرامن وسائل کی ہم اختیار کر چکے اور وہ ناکام ہو گئیں تو پھر اس وقت یہ جائز ہے، واجب ہے وہ بھی نہیں کہتے، جائز ہے کہ حکمران کے خلاف ہتھیار اٹھائے جائیں۔ بہرحال جس موضوع سے میں بحث کر رہا ہوں یعنی انٹرنیشنل لاء کی تاریخ، اس میں اس کتاب کی اہمیت یہ ہے، جب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ کتاب لکھ ڈالی تو فوراً ایک معاصر فقیہ، بہت بڑے فقیہ امام اوزاعی نے اس کی تردید میں ایک رسالہ لکھا۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس اس وقت نہ امام ابو حنیفہ کی کتاب موجود ہے نہ امام اوزاعی کی، بجز اقتباسات کے جو امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں درج کی ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ کن چیزوں کے متعلق امام ابو حنیفہ کی کس رائے سے امام اوزاعی نے اختلاف کیا تھا۔ جب امام اوزاعی نے جو دمشق کے فقیہ تھے، امام ابو حنیفہ کی کتاب پر جو کوفہ یعنی عراق کے فقیہ تھے، ایک رسالہ لکھا، تو امام ابو حنیفہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ خود اس کا جواب دیں۔ ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے اس کتاب کا جواب خود لکھا۔ یہ کتاب بھی ہمارے پاس اب محفوظ نہیں ہے، لیکن امام شافعی کی کتاب الام میں جو اقتباسات ہیں اس میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ چنانچہ ان اقتباسات کی مدد سے ایک کتاب ہی شائع کر دی گئی ہے جو حیدرآباد دکن میں مجلس احیاء المعارف کی طرف سے شائع ہوئی۔ اس میں نظر یہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یوں کہا، امام اوزاعی نے یوں جواب دیا، امام ابو یوسف نے یوں اس کا جواب دیا، اور آخر میں امام شافعی کہتے ہیں کہ میری رائے میں یہ یوں ہے۔ تو امام شافعی کی اس اسٹڈی کی وجہ سے ایک بڑا نادر ذخیرہ ان مفقود شدہ کتابوں کا ہمارے پاس محفوظ ہو گیا ہے، اگرچہ کہ وہ کتابیں کامل طور پر ہم تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن طویل اقتباسات جن سے کوئی 150-200 صفحے کا رسالہ شائع ہو سکا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس سلسلے میں ابن حجر نے اپنی اس کتاب میں جس کا نام ہے تأسیس التوالی فی معالی ابن ادریس الشافعی، کچھ اس طرح کا نام ہے، یعنی امام شافعی کی سوانح عمری، اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ سیر پر سب سے پہلے ابو حنیفہ نے ایک کتاب لکھی جس کا جواب اوزاعی نے دیا، اس کا جواب الجواب ابو یوسف نے لکھا، پھر اس پر تبصرہ امام شافعی نے کیا جو کتاب الام میں امام شافعی کی تالیف میں آج موجود ہے۔ یہ سرگزشت تھی انٹرنیشنل لاء کے تالیفوں کے آغاز کی، اور جیسا کہ ابن حجر نے بیان کیا ہے، اولاً امام ابو حنیفہ نے ایک کتاب لکھی، وہ اس معنی میں صحیح ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا ذکر آتا ہے امام زید بن علی کی کتاب المجموع میں، لیکن وہ مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ ایک باب ہے۔ انٹرنیشنل لاء کا باب ان کے مجموعہ قوانین کی فقہ کی کتاب میں ملتا ہے، لیکن مستقل کتاب کی صورت میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے اس پر ایک کتاب لکھی، اور یقیناً اپنی عادت کے مطابق وہ اس کا درس بھی دیتے رہے اپنے شاگردوں کو۔ امام ابو حنیفہ کے درس کا طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات بیان کرتے، پھر اپنے شاگردوں سے بحث بھی کرتے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ اس بحث کی وجہ سے مختلف پہلو واضح تر ہوتے جاتے، یا شاگرد سوال کرتے آپ نے یہ تو بیان کیا ہے لیکن اس پہلو کا کوئی ذکر نہیں آیا آپ کے لیکچر میں یا آپ کی کتاب میں۔ نتیجہ یہ تھا
کہ امام ابو حنیفہ کے لیکچروں کے نوٹس کی مدد سے اسی موضوع پر ایک وسیع تر اور جامع تر کتاب بن سکتی تھی۔ غالباً ایسا ہوا بھی۔ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہم تک پہنچی نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ بہت سے بہت وہ 20-25 صفحوں کا رسالہ ہوگا۔ لیکن ان کے شاگردوں میں سے امام محمد اور امام ظفر اور امام ابراہیم الفزاری، ان تینوں کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، کم از کم 2 کی، امام محمد شیبانی اور امام فزاری کی، وہ سینکڑوں صفحوں پر مشتمل ہے۔ تو ممکن ہے میرا گمان صحیح نہ ہو، بہرحال میرا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ جب اپنی کتاب کا درس دیتے رہے تو اس درس کے نوٹس ان کے شاگرد کتابی صورت میں مدون کرتے رہے اور پھر بعد میں وہ ان شاگردوں کی طرف منسوب ہو گئے۔ ان میں سے امام ابراہیم الفزاری کی کتاب اب تک ایک مخطوطے کی صورت میں مراکش میں ملتی ہے، شائع نہیں ہوئی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن کوفی خط میں ہے، بڑی مشکل سے چند صفحے پڑھے، پھر اس کے بعد ڈال دیا۔ اب تک میرے پاس اس کے فوٹو رکھے ہوئے ہیں، اس کی اشاعت کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ لیکن جہاں تک امام محمد شیبانی کا تعلق ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک، انہوں نے 2 کتابیں لکھی اور کہتے ہیں اس کے لکھنے کی وجہ امام اوزاعی کا ایک طعن تھا۔ یعنی امام محمد شیبانی نے اولاً سیر الصغیر کے نام سے ایک کتاب لکھی، تو انہوں نے ناک بہوں چڑھا کر کہا یہ عراق والوں کو اس موضوع پر لکھنے کی جرأت کیسے ہو سکتی، انہیں تو کچھ بھی علم نہیں ان چیزوں کا، کیونکہ اس میں کچھ زیادہ حوالے نہیں تھے، کچھ زیادہ حدیثوں کا ذکر نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ امام محمد شیبانی نے کتاب السیر الکبیر کے نام سے ایک جامع تر کتاب لکھی اور اس کا ایک ڈیلکس ایڈیشن تیار کیا، جو اتنا بڑا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کو اس کا تحفہ دینے کے لیے جب لے جانا پڑا تو ایک گاڑی میں ڈال کر لے جانا پڑا۔ بہرحال کتاب السیر الکبیر ہمارے پاس اب پہنچی ہے اپنی ایک شرح کی صورت میں۔ اس کو شرح سے الگ کر کے ہم دوبارہ لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن شرح بھی بہت اچھی ہے۔ امام سرخسی نے جو 5ویں صدی ہجری کے مشہور حنفی فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ شاید ایک چیز آپ طالب علموں اور آپ اساتذہ کو میں یاد دلاؤں جو بڑی عبرت انگیز چیز ہے۔ اس کتاب کی تالیف یعنی شرح السیر الکبیر مؤلف سرخسی کی تالیف کے متعلق، سرخسی ایک بہت ہی ذہین اور انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے فقیہ تھے۔ ہمارے پرانے استاد مرحوم مناظر حسن گیلانی کا استنباط تھا، واقعے سے سب واقف ہیں کہ ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ کیوں قید کیا گیا تھا اس کی کہیں بھی تفصیل نہیں ملتی۔ ہمارے استاد مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کا خیال تھا غالباً امام سرخسی کے ایک فتوے کی بنا پر ان کو یہ سزا دی گئی۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ ان کے زمانے میں جو خراخانی حکمران تھے انہوں نے بہت سے ظالمانہ ٹیکس لگا دیے تھے۔ حکومت کی آمدنی حکمران کی فضول خرچی کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی، تو روز بروز نئے نئے ٹیکس لگائے جاتے تھے۔ تو امام سرخسی نے فتویٰ دیا کہ ظالمانہ ٹیکس ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کون سا حکمران ہے جو اس گستاخی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ بہت بڑے فقیہ تھے، یہ بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ انہیں سزائے موت دی جائے۔ تو کیا ہے کہ ان کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا، غالباً اندھا کنواں ہوگا جس کے اندر پانی نہ ہو، ایک گڑھا سا، اس کے اندر ان کو ڈال دیا گیا اور وہاں تقریباً وہ 14 سال مقیم رہے۔ اس 14 سال کے دوران میں مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ حکمران کی اجازت سے، لیکن بہرحال محترم جیلر صاحب نے یہ اجازت دی کہ ان کے شاگرد کنویں کے منڈیر پر آ کر بیٹھیں، استاد سے کچھ پوچھیں، استاد جواب دے تو اس کو نوٹ کر لیں۔
تو جیلر صاحب کی اس علم دوستی کا میں بھی ممنون ہوں، یقیناً آپ بھی ممنون ہوں گے۔ یہ سلسلہ سالہ سال تک جاری رہا، جیسا میں نے کہا کہ 14 سال وہ قید میں رہے۔ اس 14 سال کے عرصے میں اندر سے بآواز بلند ڈکٹیٹ کرانے کے ذریعے سے امام سرخسی نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی فہرست بھی سن کر ہمیں حیرت زدہ ہو جانا پڑتا ہے۔ غالباً آپ واقف ہوں گے کتاب المبسوط سے، جو 30 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ اندر سے ڈکٹیٹ کیا گیا۔ شرح السیر الکبیر 4 جلدوں کی ضخیم کتاب ہے، وہ بھی اسی قید خانے سے ڈکٹیٹ کرائی ہوئی چیز ہے۔ اسی طرح شرح الفلاں فلاں فلاں کوئی درجن بھر کتابیں ہیں جو اس قید کے زمانے کی تالیف ہیں۔ خدا نے ہمیں آزادی نصیب کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں اور سبق لیں اس عالم سے جو قید خانے کے اندر بھی، جہاں ایک بھی کتاب اس کے پاس نہیں تھی، اس نے اپنا علمی کام جاری رکھا اور علم کی وہ خدمت کی ہے کہ بڑے سے بڑے عالم بھی اگر اس کا عشر اشیر بھی کریں تو فخر کریں۔ بہرحال ان تالیفوں میں سے ایک شرح السیر الکبیر ہے۔ شاید ایک چھوٹے سے پہلو پر میں روشنی ڈالوں۔ بارہا مجھ سے دوستوں نے بھی اور میرے ترک شاگردوں نے بھی پوچھا کہ شرح مبسوط کی 30 جلدیں یا شرح السیر الکبیر جیسی ضخیم کتاب 4 جلدوں والی، اسے کوئی شخص بغیر مواد سامنے موجود ہونے کے کیسے ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے؟ یعنی مؤلفین اور مورخین کی صراحت تھی کہ امام سرخسی کے پاس اس کنویں کے اندر، اس قید خانے میں کوئی کتاب نہیں تھی، اور جا بجا وہ کتاب المبسوط میں لکھتے ہیں اس مقام پر جہاں مجھے کتابیں تک میسر نہیں ہیں وغیرہ کے الفاظ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا پھر انہوں نے کتابیں ڈکٹیٹ کرائیں کیسے؟ میری گزارش یہ ہے کہ استاد کے پاس کتابیں نہیں ہیں، لیکن شاگردوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی کہ وہ کوئی کتاب لائیں اور پڑھیں اور استاد اس کی شرح کرے۔ چنانچہ کتاب المبسوط جو 30 جلدوں میں لکھی گئی ہے، وہ اصل میں شرح ہے ایک کتاب الکافی کی۔ کتاب الکافی شاگرد لاتے تھے، ضخیم کتاب ہے، تقریباً 700-800 صفحے کا اس کا مخطوطہ میں نے استنبول میں دیکھا ہے۔ اسے غالباً شاگرد پڑھتے تھے اور شاگردوں کی آواز وہ کنویں کے اندر سے سن سکتے تھے اور اندر سے جملہ جملہ اس کی شرح کرتے جاتے تھے جسے شاگرد نوٹ کرتے تھے۔ اگر میری آواز استاد تک پہنچ سکتی ہے تو استاد کی آواز یقیناً مجھ تک پہنچنی چاہیے، مسافت دونوں سمتوں میں ایک ہی رہتی ہے۔ غرض شرح السیر الکبیر اس طرح تالیف ہوئی اور وہ میری دانش میں آج دنیا میں اس موضوع کی قدیم ترین کتاب ہے۔ کتاب اگرچہ کہ باپ کو دیکھیں تو کتاب امام زید بن علی کی کتاب المجموع میں ملتا ہے، لیکن کتابی صورت میں اگر قدیم ترین کتاب ملتی ہے تو وہ یہی کتاب ہے، بجوز اس کے کہ ہم ابراہیم الفزاری کے رسالے کو کتاب قرار دیں، لیکن ابھی تک چھپی نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ کتاب شائع ہوئی اب سے تقریباً 70-80 سال پہلے حیدرآباد دکن میں، تو اس کا بدقسمتی سے اب تک کوئی نیا ایڈیشن نہیں نکلا۔ مصر میں اس کے نئے ایڈیشن کی کوشش شروع ہوئی، لیکن آدھے سے بھی کم حصہ اب تک شائع ہوا ہے 4 جلدوں میں، اور باقی اب تک دوبارہ شائع نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کی اہمیت کو دیکھ کر یونیسکو نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا جائے، اور میرے سپرد بھی کیا گیا، میں نے اسے مکمل بھی کر دیا، لیکن اب تک اس کی اشاعت کی نوبت نہیں آ سکی۔ بہرحال اس ترجمے کے سلسلے میں میرے سامنے حیدرآباد دکن کا دائرۃ المعارف کا ایڈیشن بھی رہا اور صلاح الدین منجد کا شروع کردہ نیا ایڈیشن بھی میرے سامنے رہا، اور میں نے دیکھا کہ دونوں بھی ناکافی ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے استنبول جانے کا سالہ سال تک موقع ملتا رہا، اور وہاں 3 مہینے رہ کر میں استنبول کے کتب خانوں سے استفادہ کا موقع پاتا رہا۔
چنانچہ اس کتاب کے ترجمے میں جہاں کہیں مجھے کوئی دشواری نظر آتی میں ان مخطوطوں کی طرف رجوع کرتا جو استنبول میں ہیں. ایک مخطوطہ مجھے بیروت میں بھی ملا، ایک مخطوطہ پیرس میں بھی ملا جو سب سے قدیم نسخہ ہے. اور بارہا ان مخطوطوں کی مدد سے میں ان مقامات کو جن کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا صحیح لفظ معلوم کر سکا، اور اس طرح یہ ترجمہ مکمل ہوا. انٹرنیشنل لا کی تاریخ میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کتاب جو امام محمد شیبانی نے لکھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ان کے ہم عصر لوگوں میں ابراہیم الفزاری جو وہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام ظفر انہوں نے بھی کتابیں لکھی. یہی نہیں بلکہ بعض اور نہایت ممتاز اور مشہور فقہا نے بھی اسی موضوع پر کام کیا. چنانچہ امام مالک نے بھی یہ کتاب لکھی کتاب السیر کے نام سے. بدقسمتی سے وہ بھی اب ناپید ہے. ان کی کتاب الموطا میں ایک باب ضرور ہے کتاب السیر، مشکل سے آدھے صفحے کا. ظاہر ہے کہ ہماری ضرورتوں کے لیے زیادہ کارآمد نہیں. اسی طرح ان کے ایک اور معاصر مشہور مورخ الواقدی، انہوں نے بھی کتاب السیر کے نام سے ایک کتاب لکھی. بظاہر وہ بھی اب ناپید ہے، لیکن امام شافعی کی کتاب الام میں سیر الواقدی کے نام سے ایک بہت طویل اقتباس ہے، تقریباً 50-60 بڑی تختی کے صفحوں کا. یہ ابتدائی کتابیں تھیں اس موضوع پر، اور آخری کتابیں بھی یہی ہیں. یعنی ایک خاص زمانے میں کسی خاص ضرورت سے مستقل کتابیں لکھی جانے لگیں اس موضوع پر، پھر اس کے بعد اس کی شاید ضرورت نہ رہی، ایک اس کا سلسلہ بند ہو گیا. لیکن اس علم سے مسلمانوں کی دلچسپی برقرار رہی اس معنی میں کہ فقہ کی جتنی کتابیں لکھی گئیں ابتدا سے لے کر آج تک، چاہے کسی بھی مذہب کی ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا شیعی یا فاطمی، ان سارے مؤلفوں کی کتابوں میں کتاب السیر کا باب ضرور ملتا ہے. مجھے کچھ مقابلہ کرنے کا موقع ملا تاکہ یہ معلوم کروں کہ شیعہ، سنی، خارجی، فاطمی وغیرہ مؤلفوں کے خیالات میں اس موضوع کے متعلق کوئی فرق ہے یا نہیں. حیرت ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. ہم عقائد کی بنا پر ضرور جھگڑیں گے سنی شیعوں سے اور شیعہ سنیوں سے اور خارجیوں سے، لیکن ان کی فقہ میں کوئی ایسا امتیاز نظر نہیں آتا کہ یہ شیعہ قانون ہے یہ سنی قانون ہے. دونوں یا سبھی اپنے آپ کو مبنی کرتے ہیں اولاً قرآن پر، ثانیاً رسول اللہ کی سیرت پر. ظاہر ہے کہ وہاں کیا فرق ہوگا، تاریخی واقعات ہیں، چاہے ایک کا راوی فلاں اور دوسرے مذہب کا راوی فلاں دوسرا صحابی ہو، لیکن جس چیز کا ذکر ہوگا اس چیز میں فرق پیدا نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہم گزشتہ 1300 سال سے جو فقہ کی کتابیں 4 دانگے عالم میں لکھی جاتی رہیں اور مختلف مذہبوں کے مؤلفوں کی قلم سے نکلی ہوئی ہیں، ان میں ہر جگہ کتاب السیر کو پاتے ہیں. حتیٰ کہ جو کتابوں کا اقتباس کہی جا سکتی ہے، یعنی فتاوی عالمگیری، اس میں بھی اس پر باب ہے اور بہت سے دلچسپ معلومات اس میں ملتی ہیں، خاص کر اس بنا پر کہ بعض ایسی کتابیں جس سے عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں اس کا مطالعہ ممکن تھا، وہ کتابیں موجود تھیں، اب ناپید ہو گئی ہیں اور اس کے اقتباسات ان کتابوں میں ملتے ہیں. ان کتابوں کا جو سلسلہ شروع اور جاری رہا وہ ایک معنی میں شرح اور تمثیل ہو سکتا ہے، یعنی اصول کی حد تک کوئی فرق نہیں ہوتا، مثالیں زیادہ دی جاتی ہیں، تفصیلیں زیادہ دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر امام سرخسی اپنی کتاب میں جنگ کے دوران میں بیلوں کا ذکر کرتے ہیں. لوگ بیلوں پر بیٹھ کر دشمن سے جنگ کرتے ہیں.
یہ ظاہر ہے اسی ملک میں ہوگا جہاں بیل ملتے ہیں، ورنہ اور ملکوں میں مثلا عرب میں بیلوں کا ذکر نہیں آئے گا، اونٹوں کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح مالکی مذہب کے مؤلف جن کا تعلق شمالی افریقہ یعنی یورپ سے رہا، یورپ کے قریبی معاملات سے، اسپین سے یعنی یورپ سے رہا، وہ زہریلی تیروں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی تیر کو میں زہر شامل کیا جائے تاکہ دشمن اگر زخمی ہو تو اس کا زخم چنگا نہ ہونے پائے۔ اس کا ذکر مجھے اور مقاموں کی کتابوں میں نہیں ملا، غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا رواج دوسرے ملکوں میں نہیں تھا۔ اسی طرح امام سرخسی کی کتابوں میں گاڑیوں کا ذکر آتا ہے سامان کو لانے اور لے جانے کے لیے، دوسرے مؤلفوں کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ غالباً ان کے زمانے میں جانور پر سامان لاد دیا جاتا تھا، گاڑی کے اندر رکھ کر اس کو جانور کے ذریعے سے کھینچا جائے، اس کا رواج ان کے ملکوں میں نہیں تھا ان کی تاریخ کے زمانے میں۔ غرض بہت سے معاشرتی تفاصیل ہم کو ان کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ یہ چند تفصیلیں انٹرنیشنل لا کی تاریخ کے سلسلے میں نے آپ سے عرض کی، البتہ کچھ مختصراً اس کے مندرجات کا آپ سے ذکر کروں گا کہ انٹرنیشنل لا میں کیا چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ آج کل ہمارے زمانے میں پبلک انٹرنیشنل لا اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا دو مختلف فن، دو مختلف علم سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے فقہا کی کتابوں میں یہ امتیاز نہیں ملتا، ایک ہی کتاب میں وہ ان دونوں فنوں کے احکام بیان کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے میں آپ سے کچھ مثالیں دے کر واضح کروں گا کہ ان دونوں علموں میں کیا فرق ہے۔ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں ایک حکومت کے تعلقات دوسری حکومت کی رعیت کے افراد سے ہوتا ہے، اس کے برخلاف پبلک انٹرنیشنل لا میں ایک حکومت کے تعلقات دوسری حکومت سے ہوتے ہیں، اس کے رعایا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اس بنیادی فرق کی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا نیشنلٹی کا قانون، ایک شخص کو کس نیشنلٹی کا حامل سمجھا جائے گا، یا وہ اپنی نیشنلٹی کو بدل سکتا ہے یا نہیں، اور بدل سکتا ہے تو کن احکام اور کن قواعد کے ذریعے سے، اس کا تعلق پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں آئے گا، پبلک انٹرنیشنل لا میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ اور اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان مؤلفوں کے تصور کے مطابق اس پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں مسلمانوں کے اندرونی تعلقات کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ مثلا شیعہ اور سنی تعلقات سے اس میں بحث ہوگی قانونی نقطہ نظر سے۔ فرض کیجئے کہ ایک حاکم عدالت کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے، مرنے والے کا مذہب شیعہ ہے اور اس کی بیوی جو وارث بنی ہے اس کا مذہب سنی ہے، کس قانون کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے؟ اس کا تعلق ہوگا مسلمانوں کے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا سے۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک مسلمان فرد رعیت نے معاہدہ کیا کسی اجنبی ملک کے فرد رعیت سے کاروبار تجارت کے سلسلے میں، اس ملک کا یعنی اجنبی ملک کا قانون حکم دیتا ہے کہ جو شخص سرکاری طور پر بالغ نہ ہو، یعنی اس کی عمر 18 سال سے کم ہو، تو اسے معاہدہ کرنے کا حق نہیں، اس کا کیا ہوا معاہدہ لغو سمجھا جائے گا۔ اسلامی قانون میں عمر کا تعین نہیں ہے، فزیکل بلوغ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ ممکن ہے 18 سال سے کم مدت میں بھی ہو جائے، 10 سال میں، 12 سال میں، 15 سال میں بالغ ہو جائے۔ ایک مرتبہ کسی جھگڑے کی وجہ سے مقدمہ عدالت کے سامنے آتا ہے اور وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے کلائنٹ نے جو معاہدہ کیا تھا وہ نابالغ تھا، لہذا اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، معاہدہ کالعدم ہے۔ تو اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا تعلق پرائیویٹ انٹرنیشنل لا سے ہوتا ہے، اور اس کے قواعد مقرر ہیں کہ مدعا علیہ کے قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا، مدعی کے قانون کے لحاظ سے نہیں کیا جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برخلاف پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں بحث ہوتی ہے 3 چیزوں سے،
اصل میں دو ہی چیزیں ہیں، لیکن ضرورت کے لیے اس کو تین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ قانون امن، لا آف پیس، قانون جنگ، لا آف وار، اور قانون ناطرفداری یا غیر جانبداری، لا آف نیوٹرلٹی۔ لا آف نیوٹرلٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی جنگ میں ہماری حکومت مثلاً ناطرفدار ہے تو اس کے تعلقات دونوں فریقین جنگ کے ساتھ کس طرح ہوں گے، یا فریق جنگ کا تعلقات اپنے دشمن سے نہیں بلکہ ان ملکوں سے جو جنگ میں شریک نہیں ہیں کس طرح ہوں گے۔ تو اس کی کچھ تفصیلیں اس باب میں ملتی ہیں۔ قانون امن میں زیادہ تر 3-4 چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ پہلا سوال ساورینٹی کے متعلق ہوتا ہے، یعنی کس مملکت کو ہم خود مختار سمجھیں۔ اس میں علاوہ واقعتاً خود مختار سلطنتوں کے باغیوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے ماڈرن انٹرنیشنل لاء کی کتابوں میں، مگر اس وقت جب ان کی بغاوت ترقی کر کے ایک حد تک مستحکم ہو جائے اور وہ کسی علاقے پر حکمران بن جائیں، چاہے پورے ملک پر ان کا قبضہ نہ ہوا ہو لیکن بہرحال ان کے قبضے میں بھی کچھ علاقہ ہو اور وہ وہاں خود مختارانہ طور سے اپنی حکمرانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ساورینٹی کی تفاصیل ہوتی ہیں کہ کن کن چیزوں میں ساورینٹی کی ضرورت ہے۔ اس کا منشا یہ ہے، فرض کیجئے کہ برٹش انڈیا میں انگریزی دور میں ایک علاقہ وہ تھا جس پر انگریز براہ راست حکومت کرتے تھے، لیکن کچھ ریاستیں بھی تھیں جیسے بہاولپور، جیسے کشمیر، جیسے حیدرآباد وغیرہ۔ تو آیا ان ریاستوں کو انٹرنیشنل لاء کے اغراض کے لیے مملکت تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر کیا جائے گا تو اس کے کیا قواعد ہیں؟ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ 100% خود مختار نہ ہو لیکن اسے ایک حد تک خود مختاری ہو، مثلاً اسے اس کی اجازت ہو کہ اپنا ایک سفیر رکھے، چاہے ساری دنیا کی مملکتوں میں نہیں، صرف ایک ہی سلطنت میں، تو بھی اسے ہم انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹ قرار دیں گے۔ غرض اس طرح کی تفصیلیں اس باب میں ملتی ہیں۔ دوسرا باب ہوتا ہے جائیداد، پراپرٹی کے متعلق، جس میں زیادہ تر بحث ہوتی ہے فتوحات کے متعلق۔ ہم ایک دوسری سلطنت کا کچھ علاقہ فتح کر لیں تو کیا وہ آٹومیٹیکلی ہماری سلطنت کا جز بن جاتا ہے یا اس کے لیے کسی فارمیلٹی کی ضرورت ہے، اور ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح جائیداد کے ڈسپوز کرنے کے متعلق اس میں بعض دلچسپ چیزیں بھی ملتی ہیں، یعنی کبھی تو فتح کے ذریعے سے کسی علاقے پر قبضہ ہوتا ہے، کبھی تبادلہ علاقے کے ذریعے سے ایک علاقہ دوسری سلطنت کو دیا جاتا ہے، کبھی تحفے کے طور پر۔ اس کی بہت سی مثالیں اسلامی تاریخ ہند میں ملتی ہیں۔ دو حکمرانوں میں ایک علاقے کے متعلق جھگڑا ہے، جنگ ہوتی رہتی ہے، بالآخر وہ ایک ڈپلومیٹک انداز میں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میری بیٹی تمہارے بیٹے سے نکاح کر لے اور میں جہیز میں وہ علاقہ تمہیں دیتا ہوں، فتح کے ذریعے سے میں نہیں مانتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی مختلف چیزیں تاریخ میں پیش آتی رہی ہیں، اور جائیداد کے متعلق جو قواعد ہیں ان کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز کا ذکر اس میں آتا ہے جو جوریسڈکشن کے متعلق ہے، یعنی ایک ملک کے قواعد دوسرے ملک کی رعیت پر چلیں گے یا نہیں چلیں گے، کس حد تک چلیں گے، اور اس سلسلے میں کون سا قانون نافذ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے عرض کروں، امام محمد شیبانی کی شرح السیر الکبیر میں، جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، ایک باب ہے بہت دلچسپ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر غیر ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آئیں اور ہماری عدالت سے رجوع ہوں تو ہمارا قاضی ان پر انہی کا قانون نافذ کرے گا۔ فرض کیجئے کہ دو ہندو پاکستان آئے، ان میں آپس میں جھگڑا ہوا اور ہماری عدالت میں رجوع ہوتے ہیں تو ہندوؤں کا یا ہندوستان کا قانون ان پر نافذ کیا جائے گا، پاکستانی قانون ان پر نافذ نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا کو، یعنی ہمارے قاضیوں کو غیر ملکوں کے قانون سے واقفیت پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ غالباً اپنے کو مبنی کرتے ہیں عہد نبوی کی بعض مثالوں پر،
مثلا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں چند یہودی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو نوجوانوں کو اپنے ساتھ پکڑ کر لایا، کہا کہ انہوں نے آپس میں زنا کیا ہے۔ تو رسول کریم نے ان سے کہا کہ توریت میں زنا کا کیا حکم ہے؟ تو شروع میں انہوں نے کہا کہ ان کے منہ پر کالک لگائی جائے، انہیں گدھے پر پشت بدل کر، یعنی گدھے کے منہ کی طرف ان کی پیٹھ ہو، گدھے کی دم کی طرف ان کا منہ ہو، بٹھایا جائے اور شہر میں ان کو گھما کر ڈھنڈورا پیٹا جائے۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو۔ پھر کہا کہ توریت کا نسخہ لاؤ، اور جب آیا تو ایک نو مسلم یہودی حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ اسے پڑھو، یا کسی اور شخص کو عبداللہ ابن سلام کی موجودگی میں کہا کہ پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، پھر ایک مقام پر انگلی رکھ کر آگے بڑھ گیا تاکہ اس کو وہ اس عبارت کے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یہ انگلی اٹھا، اس کے نیچے کی عبارت پڑھ، اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ زنا کی سزا رجم ہوگی۔ تو رسول اللہ نے ان کو رجم کروایا۔ تو یہ نظیر بتاتی ہے کہ اجنبیوں پر اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جاتا، انہی کا قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کئی صفحوں کی طویل بحث میں بتایا ہے کہ اجنبیوں پر اجنبیوں کا قانون ہماری عدالتوں میں کس انداز سے نافذ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں انٹرنیشنل لا کے لا آف پیس میں سفارتوں کا تعلق ہوتا ہے، اور قدیم زمانے میں سفیر مستقل نہیں ہوتے تھے، بلکہ معینہ غرض کے لیے، معینہ مدت کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور کام انجام دینے پر وہ واپس آ جاتے تھے۔ اس سلسلے میں امیر علی نے اپنی ہسٹری آف ساراسینس میں لکھا ہے کہ مستقل سفیروں کا آغاز یورپ میں آغاز ہونے سے 200 سال پہلے مسلمانوں میں ہوا۔ تو ایک دلچسپ چیز ہے جو اس سلسلے میں نے اشارتاً آپ سے ذکر کر دی۔ غرض قانون امن میں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ قانون جنگ میں اعلان جنگ کی ضرورت، اسی طرح کن انسانوں کے متعلق قانون جنگ کیا ہے، اور چیزوں یعنی جائیداد کے متعلق قانون جنگ کیا ہے، مال غنیمت کے سلسلے میں، اور جنگی قیدیوں کو گرفتار کر کے ان سے برتاؤ کرنے کے متعلق، یا ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے یا ان کو قتل کیا جا سکتا ہے وغیرہ۔ اور اسی طرح جنگ کا اختتام بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک سلطنت جب دوسرے سے جنگ کرتی ہے تو اس کے اختتام کے بعد جو معاہدہ اور صلح نامہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا ایلیمنٹس کی ضرورت ہے۔ غرض یہ تفصیلیں ہیں انٹرنیشنل لا کی، جو اصل میں انٹرنیشنل قانون نہیں ہوتا، ایک قانون ہوتا ہے جو انٹرنیشنل برتاؤ میں، یعنی ایک مملکت کا دوسرے مملکت کے ساتھ برتاؤ رکھنے میں برتا جاتا ہے، اسے ہم انٹرنیشنل لا کا نام دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی دور میں مسلمان ریاست مکہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اس کے لیے کیا تاریخی دلیل ہے کہ مسلمان اہل مکہ کے اس دستور پر بھی عمل نہیں کرتے تھے جو اسلامی تعلیم کے خلاف نہ تھا؟ کیا یہ اطاعت اولو الامر کے خلاف نہیں ہے؟ کیا اسے غیر مسلم بغاوت کا نام نہیں دے سکتا؟ سوال ذرا میرے بیان کردہ چیز سے کچھ ہٹا ہوا ہے۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مسلمان رسول اکرم پر ایمان لانے والے اہل مکہ اپنی ہر چیز کو رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، چاہے آپس کا جھگڑا ہو یا کسی چیز کے متعلق بغیر جھگڑے کے عمل کرنے کا سوال ہو، وہ مکی مملکت کے، میں اگر لفظ استعمال کروں، دفاتر کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ مثلا شہری مملکت مکہ میں 2 قسم کے وزیر عدلیہ پائے جاتے تھے، ایک دیوانی مقدمات کے لیے اور ایک فوجداری مقدمات کے لیے، لیکن مسلمان اس افسر کے پاس نہیں جاتے تھے۔ غرض میرا منشا یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں مسلمان اپنی ہر چیز کو رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس کو میں نے نام دیا کہ مملکت در مملکت ہے۔ باقی جب وہ اس مملکت کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں تو اس کے احکام کی اطاعت کرنے کا کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔
اولو الامر اس وقت ہوں گے جب وہ ہمارا اولو الامر ہو. جب وہ اس کو اولو الامر تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کی بات ماننے کا سوال نہیں ہوتا. باقی بغاوت اہل مکہ یقیناً کہتے ہوں گے، اسی لیے وہ اذیت بھی دیتے تھے، ستاتے بھی تھے رسول اللہ کو بھی اور نو مسلموں یعنی مسلمانان مکہ کو بھی. بعض کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا. اور یہ داستان تاریخ عالم کے حزنیہ ٹریجڈیز میں سے ایک ہے کہ کس طرح اہل مکہ ہر اچھی چیز کو دیکھتے ہوئے بھی محض اپنی ہٹ دھرمی کے باعث وہ اس کو قبول کرنے سے سال ہر سال تک انکار کرتے رہے. لیکن الحمدللہ اس قصے کا اختتام اچھی طرح سے ہوا. یعنی فتح مکہ کے دن جو بزور مکے پر قبضہ کرنے کی صورت میں پیش آیا تھا، اسلامی فوج نے رسول اللہ کی قیادت میں مکے پر قبضہ کیا تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے سارے اہل مکہ اپنی دشمنی کے باوجود یکایک اپنے آپ کی کایا پلٹ پاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ فتح مکہ کے دن رسول اللہ نے ڈھنڈورا پٹوایا پورے شہر میں کہ رسول اللہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہر شخص آئے. چنانچہ کعبے کی مسجد کے احاطے میں سب لوگ آئے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کہنے والا ہے، شاید ہمیں سزا دے گا. غرض پریشانی کی عالم میں یہ مفتو لوگ وہاں آئے. رسول اللہ نے نماز کے لیے حکم دیا حضرت بلال کو. وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں. اس وقت کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک غیر مسلم مکی وہاں میدان میں موجود تھا. جب اس نے کعبے کی سطح پر سے حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ وغیرہ کہتے ہوئے سنا تو اپنے بازو بیٹھے ہوئے ایک اور مشرک کے ساتھ کانا پھوسی کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کا شکر میرا باپ آج زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ تحمل اور برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا کے گھر پر ایک کالا گدھا چڑھ کر یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہنگے. اس کو ابھی اپنے ذہن میں رکھیے. اس کے بعد رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حاضرین سے مخاطب ہو کر کچھ تو اشارتاً انہیں بتایا کہ گزشتہ 20 سال سے تم میرے ساتھ جو برتاؤ کرتے رہے ہو، اب اس سلسلے میں مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو. رسول اللہ کا جواب تاریخی نقطہ نظر سے بھی قابل ذکر ہے، نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی، اور اس کے نتائج بھی حیرت انگیز تھے. اس وقت اگر رسول اللہ چاہتے تو یہ حکم دیتے کہ ان سارے اہل مکہ کو قتل کر ڈالو. آپ کے پاس فوج تھی، قوت تھی اور شہر پر قبضہ ہو چکا تھا اور شاید وہ اس کے مستحق بھی تھے کہ ان کو سزائے موت دی جائے. کم از کم یہ حکم دے سکتے تھے کہ اہل مکہ کی ساری جائیداد لوٹ لو، کیونکہ وہ مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹ چکے تھے. انہیں یہ سزا دی جا سکتی تھی اور آپ کے پاس اس کے امکانات بھی تھے. یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ ان سب کو غلام بنا ڈالو، اس کے وہ مستحق تھے اور اس کا امکان بھی تھا. مگر رسول اخیر نے، خدا کے آخری پیغمبر نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا کہ یہ انسانی طرز عمل ہوتا. حضور کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، جاؤ آج تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. اس پر وہی شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت بلال پر تان کر رہا تھا کہ کالا گدھا ہینگ رہا ہے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، ایک اٹھا رسول اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے اے محمد، میں عتاب ابن اسید ہوں، یعنی فلاں مشہور دشمن، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس اعلان آزادی کا نفسیاتی اثر یہ پڑا کہ عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ ہی نہیں سارے شہر مکہ نے راتوں رات خوش دلی کے ساتھ اسلام قبول کیا. اور پھر 2 سال بعد جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور بہت سے قبیلے مرتد بھی ہوئے، تو جن لوگوں نے اسلام پر برقرار رہ کر بغیر ڈگمگائے ہوئے اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ان میں سب سے مقدم یہی شہر مکہ تھا جسے مسلمانوں نے زور کے ذریعے سے مغلوب کیا تھا.
میں اس قصے کی تکمیل کرتا ہوں. جب عتاب ابن اسید نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ کہا تو رسول اللہ کا کیا جواب ہوا؟ یہ جواب یہ تھا کہ میں تمہیں مکے کا گورنر مقرر کرتا ہوں. 1 سیکنڈ پہلے کے دشمن کو اسی مفتوحہ شہر کا مطلق العنان حکمران بنا کر مدینہ واپس جاتے ہیں اور مکے میں اپنا ایک سپاہی بھی غیر نظام کے طور پر نہیں چھوڑتے، اور اس میں آپ کو پچھتانا نہیں پڑا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں اس سلسلے میں پیش نظر رکھنی چاہیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسلام کوئی اور قسم کی دنیاوی اور مادی تحریکوں کی طرح کی تحریک نہیں تھا. وہ ایک ربانی عنایت تھی جو انسان تک پہنچائی گئی، اور اس پر عمل کرنے والے میں بھی وہ کردار تھا جس نے تاریخ عالم میں اپنا سکہ چھوڑا ہے، اور آج بھی جو غیر جانبداری سے مطالعہ کر سکتے ہیں وہ اس پر سر دھننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانان مکہ کو اہل مکہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ ایک نئی آئیڈیالوجی پیش کر رہے تھے جس میں اہل مکہ کی بھلائی تھی اگر وہ اسے قبول کرتے. اس کے بعد ایک سوال ہے، انٹرنیشنل لا کی تاریخی ارتقاء کے سلسلے میں آپ نے یونانی قوانین اور پھر رومن امپائر کا تذکرہ کیا. اس سلسلے میں حضرت سلمان علیہ السلام کا قوم سبا کے ساتھ روابط اور سفارت کا قرآن پاک میں واضح تذکرہ ہے. اس ضمن میں اس کا کیا مقام ہے؟ یوں سمجھیے کہ تفصیل کا موقع نہ پا کر میں نے اس میں یہودی قانون کا ذکر نہیں کیا، یونانیوں کا ذکر کیا اور رومیوں کا ذکر کیا. اور بھی قوموں کے ذکر کی ضرورت ہے، ہندوستان کا بھی، چین کا بھی، یہودیوں کا بھی، شاید امریکہ کے ریڈ انڈینز کا بھی. ہمارے پاس بہت سے معلومات ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان کا ذکر نہیں کر سکا. یہودی قانون کے سلسلے میں حضرت سلیمان بھی آئیں گے، کیونکہ یہودی قانون صرف وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، بلکہ بعد کی صدیوں میں اس میں تبدیلیاں، اس میں اضافے بھی ہوتے رہے. لیکن یہودی قانون بدقسمتی سے تاریخ اسلامیت کے درخشاں چیزوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا، کم از کم موجودہ توریت کی اساس پر. چنانچہ کتاب تثنیہ ڈیوٹرانومی کو آپ پڑھیے، اس میں اس کے بیان کے مطابق خدا حضرت موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ جب تم کسی شہر کے قریب پہنچو اس پر قبضہ کرنے کے لیے تو پہلے وہاں کے لوگوں کے سامنے امن پیش کرو، سلامتی پیش کرو. اگر وہ اس کو قبول کر کے اپنے دروازے کھول دیں اور تم شہر میں فاتحانہ داخل ہو جاؤ تو شہر کے سارے لوگ تمہارے غلام بنیں گے، تمہارے خراج گزار بنیں گے اور تمہارے خدمت گزار رہیں گے. اس کے برخلاف اگر وہ مقاومت کریں، ریزسٹ کریں اور مقابلہ کریں اور تم بعد میں اس شہر پر تلوار کے زور سے قبضہ کر کے داخل ہو جاؤ تو وہاں کی کسی تنفس لینے والی چیز کو زندہ نہ رکھو. مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، گدھا، اونٹ، جانور، ان سب کو تہہ تیغ کر کے قتل کر دو. یہ حضرت موسیٰ کی طرف منسوب قانون ہے. اس کے بعد حضرت یوشع کی کتاب توریت میں ملتی ہے، وہاں اس کا اس پر عملاً عمل کرنے کا ذکر آتا ہے کہ فلاں شہر میں گئے اور یہودیوں نے وہاں کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، دودھ پیتے لوگوں، جانوروں سب کو قتل کر ڈالا. اس کے بعد حضرت سیمویل یعنی اشمعیل علیہ السلام کی کتاب ملتی ہے، اس میں بھی ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اگر عمالقہ کے علاقے پر تم حملہ کرو تو وہاں دودھ پیتے بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، گدھے کو، اونٹ کو، سارے جانوروں کو نیست و نابود کر دو. یہ تھا وہ قانون جو یہودیوں کے دین نے انہیں سکھایا. شاید اسی کا اثر ہے کہ آج تک بھی ہم اسرائیل میں وہ چیز نہیں پاتے جو ایک متمدن قوم میں ہونی چاہیے. اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد یقیناً پیغمبر تھے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ حضرت
موسیٰ اور حضرت یوشع اور حضرت شموئیل کی طرف جو چیزیں موجودہ تورات میں بیان ملتی ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یقیناً یہودی تاریخ میں بھی انٹرنیشنل لا ملتا ہے، حالت جنگ میں بھی، حالت امن میں بھی، اور ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان کا جو تعلق ملکہ یمن بلقیس سے رہا وہ اس کی ایک مثال ہے، اور وہ گویا حالت امن کے روابط ہیں، جنگ دونوں میں نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ میرا جواب ہے اس سوال کے سلسلے میں۔ اسی وقت ہوتا ہے جب قرآن و حدیث ساکت ہوں، اور اگر قرآن کی آیت پیش کی جائے جس پر سب طرح تسلیم ختم کریں تو اسے اجماع میں فنی نقطہ نظر سے نہیں کہوں گا۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنی سوسائٹی کو اسلامی رنگ دینے کے لیے اسلامی قانون ضروری ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں تک انفرادی اصلاح کچھ لفظ لکھا ہے یقینی ہوتی، اس وقت تک اسلامی قوانین نہ پوری طرح نافذ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی معاشرے کو اسلامی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں کون سا خیال درست ہے؟ مجھے توقع تھی کہ سوالات آج کی تقریر کے متعلق ہوں گے۔ بہرحال اس سوال کا میں جواب یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اسلامی معاشرے کی اصلاح کے بعد اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیں تو اس کے انتظار میں قیامت آ جائے گی۔ اس لیے بوقت واحد اصلاح کی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے، اسلامی قانون بھی نافذ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی قانون بہت سے لوگوں کو مجبور کرے گا کہ سزا کے خوف سے نیک بنے۔ مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر میں نے اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں اشارہ کیا، اسے وحشیانہ چیز قرار دیتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر اعتراض کرنا نہیں ہے، لیکن ان کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں گا کہ اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کی جائے تو مملکت کے سارے باشندے یا شہر کے سارے باشندے بے ہاتھ والے نہیں ہو جاتے۔ ایک یا دو آدمیوں کا ہاتھ کٹتا ہے، پھر اس سے سب لوگوں کو ڈر ہونے لگتا ہے اور چوری کی کسی کو جرت نہیں ہوتی۔ یا یہ چیز بہتر ہے کہ ایک دو آدمی کے ہاتھ کٹیں، پھر سارے لوگ اپنے گھر میں اطمینان سے سو سکیں کہ نہ چوری کا ڈر نہ ڈاکے کا ڈر، یا وہ صورت جو میں نے اپنے آنکھوں سے پیرس میں دیکھی ہے کہ چور کو اپنے گھر سے زیادہ آسائش کے اور لگژری کے جیل خانوں میں رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض احمقوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ بجائے محنت کر کے کمانے کے جس میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، اس سرکاری مہمان نوازی کو قبول کریں۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ میری رائے میں نفاذ قانون اسلامی اور تربیت اسلامی دونوں کاموں کو بیک وقت چلنا چاہیے، جیسا کوئی رسول اللہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ جو اسلامی قانون مثلا قرآن و حدیث میں آتا اسے نافذ بھی کیا جاتا اور ساتھ ہی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ اس کے سوا اگر کیا جائے تو غالباً قیامت تک ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اسلام میں دوسری ریاست پر جارحیت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مدینہ کی سٹی اسٹیٹ جب مضبوط ہو گئی تو مکے پر حملے میں پہل کی گئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ جس کا ثبوت آپ پر ہے، آپ ثبوت دیں کہ پہل مسلمانوں نے کی۔ غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ میں ایک صلح ہوئی تھی سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور اہل مکہ میں، جس میں شرط یہ تھی کہ ہر فریق دوسرے فریق کے خلاف ظلم، تعدی وغیرہ کرنے سے باز رہے گا، علانیہ بھی اور چھپ کر بھی۔ دخل دہی کی، ہتھیار مہیا کیے بنو کنانہ کو، بھیس بدل کر چھپ کر ان کے علاقے میں گئے اور قبیلہ خزاعہ کے مسلمانوں کو قتل بھی کیا۔ جب اس طرح انہوں نے اپنے معاہدے کو ختم کر دیا، یعنی جو صلح ہوئی تھی حدیبیہ میں مسلمانوں اور اہل مکہ میں، تو اس صورت میں سزا کے طور پر، انتقام کے طور پر اگر مسلمان حملہ کرتے ہیں تو اسے جارحانہ حملہ، اگریشن میرے خیال میں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ابتدا ان کی طرف سے ہوئی تھی اور جواب مسلمانوں نے دیا تھا۔ البتہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں
شہر مکہ کی فتح کی طرف مکرر اشارہ کروں گا۔ رسول اکرم نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس پر آدمی آج بھی ششدر رہتا ہے۔ اس زمانے میں 10,000 کی فوج چھپ کر کہیں جا نہیں سکتی تھی، اور رفتار اتنی سست تھی کہ مدینے سے مکے کو جانے کے لیے اگر آج 2 گھنٹے لگتے ہیں تو اس وقت 2 ہفتے لگتے تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی فوج مکے کے شہر کے مضافات میں پہنچ کر کیمپ ڈالتی ہے، اس وقت تک مکے والوں کو کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ پھر شہر مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے تو ایک قطرہ خون بھی بہائے بغیر۔ پھر اس کے بعد کا قصہ ابھی میں نے آپ سے بیان کیا کہ کس طرح حضرت کے ایک جملے نے کہ تم پر آج کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی کایا پلٹ ہو گئی اور وہ سب کے سب پورے خلوص کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال اس کو جارحانہ جنگ اگریسو نہیں قرار دیا جا سکتا تاریخی واقعات کی روشنی میں۔ رومن لا دنیا کے قدیم ترین قانونوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کے اثرات دنیا کی مختلف اقوام کے قوانین پر لازمی طور پر مرتب ہوئے ہوں گے۔ رومن لا میں کچھ قانون ایسے بھی ہوں گے جو کہ کافی اچھے ہوں۔ مختصراً فرمائیں کہ محمدن لا کس حد تک اور کن کن نمایاں شعبوں میں رومن لا سے متاثر ہوا ہے۔ سوال کا جواب تو خاصا تفصیلی ہو سکتا ہے، مگر آپ نٹ شل بیان کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے میرے دوست کو تو میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ کے کتب خانے میں ایک کتاب ابھی آئی ہے، عربی زبان میں ہے، جس میں 5 مؤلفوں کے مقالوں کا ترجمہ ہے، اور ان 5 نے اسی موضوع سے بحث کی ہے کہ آیا اسلامی قانون پر رومی قانون کا اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ اس میں ایک اٹالین ہے، اس میں ایک انگریز ہے، ایک فرانسیسی ہے، ایک فلاں مختلف لوگ، اور حیرت ہوتی ہے کہ 5 کے 5 اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامی قانون پر رومی قانون کا قطعاً کوئی اثر نہیں پڑا، اور اس پر وہ حیرت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مؤلف، فرانسیسی مؤلف، نے اپنے مضمون کا عنوان ہی یہ دیا ہے، دی مسٹری آف دی فارمیشن آف مسلم لا۔ ایک ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اسلامی قانون خود بخود کیسے بن گیا۔ دوسرے الفاظ میں سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسلامی قانون پر اگر رومی قانون کا اثر ہوا ہوتا تو اس کے چینل ہونے چاہیے، اس کے طریقہ ہونا چاہیے۔ اولاً رومی قانون لاطینی زبان میں ہے، اس کے کسی ترجمے کا پتہ نہیں چلتا عربی زبان میں، کسی بھی زمانے میں، موجودہ 20ویں صدی کے نصف دوم کو چھوڑ کر۔ دوسری چیز، مسلمانوں نے اپنی فتوحات کی ابتدائی سے قرآنی احکام کے تحت قوم وار قانونی خود مختاری دے دی، یعنی اگر 2 عیسائیوں میں جھگڑا ہو تو قانون بھی عیسائی ہوگا، جج بھی عیسائی ہوگا، فریقین بھی عیسائی ہوں گے، ان کے گواہ بھی عیسائی ہوں گے۔ غرض یہ کہ اسے اسلامی عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی انہوں نے ساری قوموں کے متعلق نافذ کیا تھا۔ اس طرح رومن قانون کو مسلمانوں پر اثر انداز ہونے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جاتا، اور مسلمان قاضی اس کے برخلاف 2 عیسائیوں میں 2 یونانیوں میں جھگڑا ہوتا تو عیسائی قانون اور رومی قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا، اور یونانی یا عیسائی حاکم عدالت ہی اس کے متعلق مشغول ہوتا، وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہی نہیں۔ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کا اشارہ کرتا ہوں، فقہ کی کتابوں اور رومی قانون کی کتابوں میں سے ایک کو لیجیے۔ اگر ایک دوسرے سے ماخوذ ہے تو ظاہر ہے جس نے اخذ کیا ہے وہ اپنے اصل سے کچھ نہ کچھ لی ہوئی چیزوں کے متعلق اثرات چھوڑتا ہے، مگر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی۔ مثلا رومی قانون کو یوس کا نام دیتے ہیں اور مسلمان فقہ کا۔ یوس کے معنی ہیں حقوق،
اور فقہ کے معنی ہیں معرفت۔ تو مسلمانوں نے اپنے قانون کو یوس کا نام کبھی نہیں دیا، اگرچہ موجودہ دور میں حقوق کی اصطلاح بڑھتی جانے لگی ہے، جو محض اس لیے ہے کہ ہمارے طلباء یورپ جا کر فرانس اور جرمنی اور اٹلی میں قانون پڑھتے ہیں اور وہاں اس کے لیے حقوق کا لفظ سنتے ہیں تو آ کر وہ اصطلاح اپنے ہاں بھی برتنے لگتے ہیں۔ لیکن مسلمان اپنے قانون کو کبھی علم الحقوق انہوں نے کبھی نہیں کہا، اسے علم الفقہ ہی کہتے رہے۔ دوسری چیز، رومن لا کی کتاب کو کھولیے، اس کا پورا مواد 3 بابوں پر آپ کو مشتمل نظر آئے گا، 3 قسموں پر۔ قسم اول کا نام ہوگا پرسنس یعنی اشخاص کا قانون، قسم دوم کا نام ہوگا پراپرٹی چیزوں کا یعنی مال کا کے متعلق قوانین، اور تیسرا باب آپ کو ملے گا ایکشنز مقدمات کا۔ اسلامی قانون کی کتاب کھولیے، پہلے عبادات ملیں گے، یعنی کتاب الطہارہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے بعد معاملات ملیں گے، اور اس کے بعد زواجر یعنی قانون تعزیرات۔ تو اگر رومی قانون سے اسلامی قانون متاثر ہوا ہوتا تو کم از کم ان بیرونی ٹیکنیکل چیزوں میں تو اب اس چیز کو باقی رکھتے، یعنی اسلامی قانون بھی مبنی ہوتا اشخاص اور مال، اور مثلا مقدمات میں انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ پھر اس کو بھی دیکھیے کہ اسلامی قانون میں بلا استثناء سارے ہی مذہبوں کے لوگ، حنفی، مالکی، شافعی، شیعہ وغیرہ، عبادات کا اس میں ذکر کرتے ہیں۔ کسی رومی قانون میں عبادات کا کبھی ذکر نہیں آتا ان کی قانونی کتابوں میں۔ غرض یہ ہے کہ اسلامی قانون پر اگر رومی قانون کا اثر پڑا ہے تو جن لوگوں کو اس کا دعویٰ ہے وہ اس کا ثبوت دیں۔ ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، جیسا کہ قاعدہ ہے البینۃ علی المدعی، مدعی کو ثبوت دینا چاہیے، اور مدعا علیہ صرف اسے انکار کرتا ہے کہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک اور چیز بھی اس سلسلے میں شاید بیان کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ رومی قانون جس زمانے میں مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا جہاں رومی قانون نافذ تھا پہلے، یعنی بیزنٹائن امپائر کے علاقے، وہاں رومی قانون زیر عمل تھا ہی نہیں۔ مختلف وجوہ سے مقامی باشندوں کو خود مختاری دے دی گئی تھی، اور ان کے معاملات عدلیہ کو ان کے مذہب کے افسروں یعنی پادریوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ جب رومی قانون کا اس علاقے میں وجود ہی نہیں تھا جہاں مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا تو اس سے متاثر ہونے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز بھی ہمارے مولوی بیان کرتے ہیں کہ رومی قانون کی تعلیم شہر بیروت میں ہوتی تھی، اور بعض مؤلفوں نے کہا ہے کہ غالباً اس مدرسے کے اثرات مسلمانوں پر پڑے ہوں گے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ مدرسہ اسلام سے 200 سال پہلے بند ہو چکا تھا، وہاں اس کا وجود ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ غلط ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں حل تاثر القانون فقہ الاسلامی من القانون الرومی جو آپ کے کتب خانے میں آ چکی ہے، تو آپ کو وہ ساری دلیلیں مل جائیں گی جو ان مختلف مؤلفوں نے اپنے نظریے کے سلسلے میں پیش کی ہیں۔ شروع میں اس کے متعلق ہمیں شبہ ہے کہ آیا وہ پنپ بھی سکے گی یا نہیں سکے گی، لیکن ہمارا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے کچھ نہ کچھ تعلقات رکھیں، اسے دے یورے یعنی قانونی حد تک اسے قبول کرتے ہیں، دے فیکٹو یعنی واقع کی حد تک اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کو، اسلامی حکومتوں کو، ان کے ذمہ دار لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ حسب ضرورت فیصلہ کریں۔ کوئی معین قانون نہیں کہا گیا ہے کہ 1 ہفتے کے وجود کے بعد تسلیم کر لیا جائے یا 1 مہینے کے یا 1 سال کے بعد، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور اپنے حفظ وادید مناسب عمل کر سکتے ہیں جو اسلامی حکومت کے مفاد میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔